احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ موجود ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدثر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے سوالات پرٹیکولر موضوع پر ہوں گے، یعنی تجارت سے ریلیٹڈ، مالی معاملات سے متعلق کال شامل کرتے ہیں، آپ کا سوال شامل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، جس چیز کا ریٹ طے ہو جائے، بیانہ بھی دے دیا جائے اور بورے بھی دے دیے جائیں، اور 15-20 دن کے بعد وہ کہے جی اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اب پہلے والے ریٹ پہ میں آپ کو نہیں دوں گا، اپنا بیانہ بھی واپس لے لو اور بورے بھی واپس لے لو، ایسا کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بورے دینے کی جو بات کر رہے ہیں، عام طور پر گندم وغیرہ بعض فصلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خریدار جو ہے وہ اپنے بوروں میں مال اٹھاتا ہے، تو بورے کس کے ہوں گے یا بوری کس کی ہوگی، اس کے حوالے سے پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ جو تفصیلات آپ نے بتائی ہیں اس کے مطابق تو خرید و فروخت ڈن ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اور ہر فریق کو مال دینا ضروری ہے، یعنی ایک مال دے گا، دوسرا جو ہے وہ پیسے دے گا۔ یوں یک طرفہ جو ہے وہ معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا وہ جائز نہیں کسی بھی طور پر، اور یہ وعدہ تو چھوٹی چیز ہوتی ہے، عہد اس سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو خرید و فروخت تو ایک عہد، ایک معاہدہ ہوتا ہے، تو اس معاہدے کو تو یوں نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ اس سے اگر یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک فریق جو ہے معاہدے کے 2 فریقوں میں سے، 2 افراد میں سے ایک فریق ماننے کو تیار نہیں ہے، اب یہ دوسرا بیچارہ کیا کرے؟ اس کا رائٹ کتنا ہے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں نا۔ اس کا یہ رائٹ ہے کہ یہ تقاضا کرے کہ جناب آپ مجھے مال دو، 2 بندوں کو بٹھائے، مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جائے، اپنے اس رائٹ کے لیے فائٹ کرے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو سامنے والا اتنا نکما آدمی ہے یا اتنا ڈھیٹ ہے، کسی کی بھی نہیں سنے گا، اور کہیں سے بھی کوئی جو ہے اسے آثار ایسے نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس ایک اور رائٹ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اس جو معاہدہ منسوخ ہونے جا رہا ہے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دے۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی معاملہ رفع دفع کرے۔ اگر یہ کھڑے رہیں گے کہ نہیں، تو وہ بیانہ بھی ان کا پھنسا رہے گا، وہ الجھن بھی برقرار رہے گی، اور ایک آپس کا جو تنازع ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ ایسے موقع پر پھر تنازع کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ معاملات کو طول دینے سے ٹینشن بڑھتی ہے۔ رائٹ تو آپ کا ہے، بالکل آپ کھڑے ہیں، سچ ہیں، آپ سچائی پر ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن معاملہ یہ کہ کب تک فائٹ کریں گے؟ اچھا، وہ بھی پھر گناہ گار ہو رہا ہے مسلسل، تو یہ بھی خیر خواہی ہے مسلمان کے ساتھ کہ اس کو بھی پھر گناہ گار ہونے سے بچایا جائے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جناب۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک دکاندار نے بتایا ہے کہ جو آدمی ادھار لے گا اس کو جتنے ریٹ پر دے گا پرواہ نہیں، یہ جائز ہے، 50 روپے زیادہ لگاؤ، نقد لے گا 50 کم لے، جائز ہے نہ جائز ہے؟ جی دیکھیے، نقد جو ہے وہ سستا بیچنا، ادھار مہنگا بیچنا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب آپ سودا کریں گے تو پھر کسی ایک ریٹ پر فکس سودا ہو، یعنی کلوز ہو ریٹ، یہ نہ ہو کہ آپشن برقرار ہوں کہ 2 مہینے بعد دو گے تو اتنے دے دینا، 4 مہینے بعد دو گے تو اتنے دے دینا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ادھار مال مہنگا بیچنا جائز ہے، لیکن مہنگائی بھی پھر اتنی کرنی چاہیے کہ جو مسلمانوں پر شاک نہ ہو، دشوار نہ ہو، آسانی ہو۔ اور ایک کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے کہ جو ایک درمیانہ نفع لے کر کام کرتا ہے۔ درمیانہ نفع لے کر کام نہیں کرے گا تو پھر گاہک بھی اس کے پاس کم ہو جاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔
مظہر اقبال اتاری، مرکزی فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی سے عرض گزار ہوں۔ سلسلہ احکام تجارت مفتی صاحب کا بہت زبردست اور علمی سلسلہ ہے۔ آج اس سلسلے کے اندر میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور، بھینسوں کے گوبر سے اس کو سکھا کر لکڑیاں بنائی جاتی ہیں اور یہ تجارت میں استعمال ہوتا ہے، اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، کیا یہ بھینسوں کے گوبر سے جو رزق ملے گا کیا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اور اس طرح کا کاروبار یہ کیا کر سکتے ہیں؟ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ لفظ ہے شرعی، شرعی رہنمائی، شرع، شین رے عین۔ جی جو اپلے وغیرہ بنائے جاتے تھے پہلے زمانے میں، آج کل وہ تھوڑا سا لکڑی سٹائل بنا دیتے ہیں تاکہ جلانے میں آسانی ہو، تو اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے کاروبار شروع کیا ہے، یہ ماسک کہتے ہیں کرسیاں یعنی چیئر، تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ آپ انویسٹ کرو، مجھے آپ 2 لاکھ روپے دیں اور ساتھ جو ہے نا اس میں مجھے جو پروفٹ ہوگی نا اسے ہم دونوں آدھا کر دیں گے، یہ کیا جائز ہے؟ کیا کہتا ہے 2 لاکھ روپے دو؟ 2 لاکھ روپے دو، کام کریں گے آدھا کر دیں گے، کچھ مبہم سا سوال۔ دیکھیں ایسے معاملے میں پورا ایک ایگریمنٹ بننا چاہیے۔ آپ کے کتنے پیسے ہیں؟ ابھی آپ کے 2 لاکھ ہیں، اس کے کتنے پیسے ہیں؟ اتنے پیسے ہیں۔ کام کیا ہے؟ کام جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے، اور کام اس نوعیت کا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کام کرو، پیسے میرے ہیں یا پیسے دونوں کے ہیں، پھر اس کا حساب کتاب دونوں دیکھ سکتے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب سامنے والے کو کہا جائے کہ حساب کتاب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اس کو پارٹنر بنا رہے ہیں، انویسٹر کے پیسے لے رہے ہیں، تو حساب کتاب دینے سے کیوں منع کرتے ہیں آپ؟ تو حساب کتاب وہ دیکھ سکتا ہو، تو یوں ایک پورا معاہدہ بنے، کام کیا ہوگا، نفع اگر ہوتا ہے تو کتنے عرصے بعد تقسیم ہوگا، اسی طریقے سے نفع کا ریشو کیا ہوگا، دونوں فریقین طے کریں، اور یہ بات پتہ ہو کہ اگر شرکت ہے تو ایز پر کیپٹل دونوں پر نقصان آئے گا۔ تو یوں پورا ایک ایگریمنٹ بنا کر پھر اس کام کو کرنا چاہیے۔ اب ایگریمنٹ کیسے بنائیں گے؟ آپ دارالفتہ اہل سنت کی کسی بھی قریبی شاخ میں آپ تشریف لے آئیں، وہاں سے پوری معلومات لیں اور اس کی روشنی میں آپ ایگریمنٹ بنا لیں۔ مفتی انویسٹمنٹ سے متعلق سوال آیا ہے، اس میں انویسٹمنٹ سے متعلق ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، پارٹنرشپ کی جاتی ہے، وہ پارٹنرشپ ہو گئی، جو بھی کاروبار ہے وہ بھی رن کر رہا ہے، ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، ایک ایکٹیو پارٹنر ہے، اور پروفٹ کا ریشو یوں طے ہو گیا ہے کہ جی اتنا پروفٹ ہو سکتا ہے، مارکیٹ ویلیوز کو دیکھتے ہوئے کچھ اسے اندازے بتا دیے گئے ہیں، تخمینہ بتا دیا گیا ہے۔ لیکن جو ایکٹیو پارٹنر ہے، اگر وہ یوں کرتا ہے، میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ وہ گھروں کی خرید و فروخت کرے گا، پلاٹ کی خرید و فروخت کرے گا، دونوں نے انویسٹمنٹ کری، پلاٹ خریدیں گے، اور جی یہ پلاٹ ہم نے 50 لاکھ کا لیا ہے کہ امید ہے کہ یہ 3 مہینے میں 55-60 لاکھ کا بک جائے گا۔ اب اس پلاٹ کی پارٹی لگ جاتی ہے 65 لاکھ پہ، ایک تو وہ اسٹیٹ ایجنسی والے کرتے ہیں، وہ نہیں، اس کی پارٹی لگ جاتی ہے 65 لاکھ روپے، تو یہ ایکٹیو پارٹنر کہتا ہے کہ دیکھو جی 65 لاکھ کا تو آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ 60 لاکھ شو کرنا، 60 لاکھ یوں شو کرنا کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے اپنے پارٹنر کو بھی دینے ہیں، جو انکم ہونی ہے، جو پروفٹ ہونا ہے، اس میں 50% 60% جو بھی ریشیو طے ہوا ہے وہ میرے پارٹنر کا ہے۔ تو یہ اوپر سے الگ ایکٹیو پارٹنر اگر رکھ لیتا ہے تو یہ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مال حرام ہے اس کے لیے، ناجائز ہوگا، کیونکہ پارٹنرشپ کا تو معنی یہی ہے کہ یہ نفع کو تقسیم کریں گے۔ اب نفع کا ایک حصہ الگ سے کر دینا یہ خیانت ہے۔ کاروبار کے اندر جو بھی نفع ہوگا وہ شو کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں مل کر کام کیا، انہوں نے تو ایک کمپنی بن گئی، تو اب کمپنی کی جو بک ہے اس میں شو ہوگا کہ یہ نفع کتنا ہوا ہے۔ اب جتنا ہوا ہے اس سے کم اگر شو کرتے ہیں تو ظاہر بات یہ تو خیانت ہے۔ ٹھیک مفتی جی، جو آپ بھی پیچھے سوال آیا تھا کہ جناب ایک چیز کا سودا جو ہے نقد ادھار کے حوالے سے، تو اگر کسی نے سودا یوں کیا کہ جی اگر آپ ہاتھوں ہاتھ دے رہے ہیں تو 1000 روپے کی چیز ہے، اگر 15 دن کے ادھار پہ لیں گے تو 1200 روپے کی ہے، اور اگر 1 مہینے کی ادھاری پر لیں گے تو یہ چیز 1500 روپے کی ہوگی، اور چیز وہ دے دی، اور چیز دینے کے بعد 15 دن میں پیسے دیے تو 1200 کے حساب سے، 1 مہینے میں پیسے دیے تو 1500 روپے کے حساب سے۔ تو ایک تو اس کا حکم آپ نے بیان بھی کیا ہے، دوبارہ بھی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ماضی میں ایسا کر چکا ہے تو اب اس کی تلافی کیا ہوگی؟ دیکھیے پہلی صورت تو یہ ہے کہ 15 دن میں دیے تو اتنے کی اور مہینے میں دیے تو اتنے کی،
اگر صرف بارگیننگ کرتے ہوئے ایک آپشن کے طور پر بیان کیا اور پھر سودا ایک ہی ریٹ پر ہوا, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میں تو 2 مہینے میں دوں گا, صحیح, پھر یہ کسی ایک ریٹ پر سودا کر لیتے ہیں, تو یہ تو اب لاک ہو گیا نا, اس کے بعد تو آپشن باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو جائز, یہ جائز صورت ہے. ٹھیک, اور اگر آپشن باقی تھا تو ظاہر بات ہے ایسی جو خرید و فروخت ہے وہ بے فاسد ہے, قیمت میں جہالت ہونے کی وجہ سے بے فاسد ہے. بے فاسد کی آمدنی حلال نہیں ہوتی. حکم ہوتا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے گا, مستحق زکوٰۃ کو دے گا. ٹھیک ہے, وہ صرف پروفٹ دے گا. ہاں ظاہر بات پروفٹ دے گا. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مچھلی کا سیزن بھی ہے اور مچھلی بیچنے والا اگر کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ پیسے دیں تو میں مچھلی بیچوں, اس میں سے جو بھی ہوگا منافع اس میں آدھا کر لیں گے, تو یہ درست ہے؟ یا اس میں پرسنٹیج رکھ لے, جو پیسہ دے رہا ہے وہ کہہ رہے کہ میں پرسنٹیج اتنے پرسنٹ میرے اور باقی پرسنٹ تمہارے, تو یہ صحیح ہے یا 50-50 صحیح رہے گا؟ اس میں اور بھی کوئی اگر شرعی مسئلہ ہے تو وہ بیان فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. میرے خیال سے جو آپ بولنا چاہتے تھے الفاظ وہ نہیں ہیں, آپ کچھ اور بولنا چاہتے تھے. طریقے میں عرض کر دیتا ہوں, 2 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں, اس شخص نے پیسے دیے اور اس کا کام ہے, یہ جو صورت ہے یہ مداربت کہلاتی ہے. اب یہ چاہیں تو 50-50 نفع رکھ لیں اگر نفع ہوتا ہے تو, اور چاہیں تو نفع کی جو ریشو ہے, جو فیصد ہے, وہ کم زیادہ کر لیں. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ انویسٹر 60% لینا چاہتا ہے نفع کا, اور جو ورکر ہے اس کو 40% ملے گا, یا اس کا الٹ ہو, تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. نفع برابر ہو جب بھی ٹھیک, اور کمی زیادتی ہو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. واضح رہے کہ نفع اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جب کیپٹل نکال کے, ایکسپنس نکال کے جو باقی بچے گا وہ نفع کہلاتا ہے. اگر نفع نہیں ہوا تو تقسیم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. جی, اگلی کال دیجیے جناب. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ زمینیں بیچ رہے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں, تو درمیان والے بندے تو لینے دینے والے ہوتے ہیں, ایک درمیان والا بندہ ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے پیسے لیتا ہے, کیا یہ جائے گا یا نہ جائے گا؟ جو بروکر ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے, اس کے حوالے سے عرف تو یہی ہے ہمارے ہاں کہ بڑے شہروں میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بروکر اگر ہے اور وہ 2 پارٹیوں کو ملا رہا ہے تو وہ دونوں طرف سے پیسے لے رہا ہوتا ہے, تو دونوں طرف سے اس کا پیسہ لینا یہ جائز ہے. مفتی ایک سوال ہے کہ ملازمت سے نکالتے ہوئے کسی کو کیا چیزیں پیش نظر ہونا چاہیے کہ جس کو نکالا جا رہا ہے شرعی طور پہ نکالنے والا گناہ گار نہ ہو, اور جو شریعت کے اصول ہیں وہ پیش. دیکھیے, ملازمت سے نکالنے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے آپ کا ایگریمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو بھی ایگریمنٹ ہے آپ اس ایگریمنٹ کو دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر آپ نے اس کو 1 سال کے لیے رکھا ہے, صحیح, تو آپ بلا کسی وجہ کے درمیانے سال میں اس کو نہیں نکال سکتے. صحیح. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں ملازمت سے معذرت کرنے کی گنجائش اس کا کوئی قصور نہ ہو تب بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک فیکٹری چل رہی تھی, وہ فیکٹری میں کام بند ہو گیا, اب وہ کام ہی نہیں ہے فیکٹری میں, تو بندے رکھ کے کیا کرے گا؟ تو اس موقع پہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ جو ملازمین ان سے معذرت کر سکتا ہے بندہ, اور دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جہاں ملازم کا کوئی قصور نہیں ہے, یا مطلب فیکٹری تو بند نہیں ہو رہی ہے, لیکن جب اس نے اپنے ایکسپنس کا اور دیگر چیزوں کا تخمینہ لگایا تو پتہ یہ چلا کہ پروڈکشن تو کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پروڈکشن کم ہو رہی ہے تو ملازمین زیادہ ہیں, تو وہ اس کو مدد کرنی پڑے گی کچھ سے. تو یوں کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر موقع محل کی نوعیت سے ملازم کا کوئی قصور نہ ہو جب بھی اس سے معذرت کرنی پڑتی ہے, ورنہ گھر بیٹھ کر اس کو کون کھلائے گا. نہ شریعت اس بات کو لازم قرار دیتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے کوئی آمدنی نہیں ہو رہی جب بھی اس کو کھلایا جائے. اب دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ معاہدہ کے درمیان کوئی ایسی چیز پائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ملازم جو اس سے معذرت کی جائے. مثال کے طور پر وہ لاچار ہو جاتا ہے, کام کرنے کے قابل نہیں رہتا, یا اس سے کوئی ایسی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں مسلسل کہ جس کام کے لیے وہ رکھا گیا ہے وہ کام وہ نہیں کر پا رہا, کوتاہی
کوتاہی میں بھی دیکھیں پہلی کوتاہی میں تو فراغت نہیں ہوتی، اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، اس کی توجہ دلائی جاتی ہے، اور یوں مسلسل اگر کوتاہی کا سلسلہ جاری ہے تو بہرحال اس کو نکالنے کی گنجائش رہتی ہے۔ ملازم کو بھی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، بڑی کمپنیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ملازم کو کوئی ایک چودھری فارغ کر دے، ملازم کی سنی جاتی ہے، اس کو نوٹس دیا جاتا ہے، اس کی سنی جاتی ہے، ایک ریویو بورڈ بیٹھتا ہے، افراد بیٹھتے ہیں، وہ اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کا اوپینین سنتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کسی سے نہیں بنتی اور وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے بھی الٹے سیدھے الزامات لگا کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو یوں جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں پورا ایک HR سسٹم ہوتا ہے، اس کے تحت کمپنیاں چلائی جاتی ہیں۔ دوسری بات یا تیسری یا چوتھی بات سمجھ لیں آپ، یہ ہے کہ ہم نے بات کی یہ مدت 1 سال کے لیے رکھا تھا آپ نے جی، کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر کے صاحب وظیفہ کو معزول کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اب اس لفظ کی جو تشریح ہے، انٹرپریٹیشن جو ہے، اس میں اگرچہ کہ کیل و کال ہے کہ بھئی صاحب وظیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر سیلری کے کام کرتے ہیں، یعنی اوقاف کے جو سے متعلق جو افراد ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، طلبہ ہوا کرتے تھے، ائمہ مساجد، اس طرح کے لوگ، وہ سیلری نہیں لیتے تھے، ایک گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ان کا مقرر ہوتا تھا۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، وظیفہ جو لینے والا ہے اس کی کڑی شرائط ہوتی ہیں، یعنی وہ حاجت سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک، سیلری جو ہے وہ تو حاجت سے زیادہ اگر مل رہی ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ تو وظیفے کی شرائط کڑی ہوتی ہیں، صحیح، کہ صرف گزر اوقات کے لیے تھوڑا بہت ملتا ہے وہ۔ تو یہ ایک جملہ ضرور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب صاحب وظیفہ کو بغیر کسی وجہ کے معزول کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کی روح کو دیکھتے ہیں تو روح تو دونوں میں برقرار ہے اس جملے کی۔ اگر کوئی سیلری پرسن ہے تو اس کو بھی بغیر کسی معقول وجہ کے نکالنا نہیں چاہیے، اور کوئی وجہ ہو تو پھر نکالیں۔ بعض اوقات ائمہ مساجد کے ساتھ بہت ساری کمیٹی کے افراد کھیل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے، ہم نے تو آپ کے ساتھ 12 مہینے کا اجارہ کیا تھا، اب ہم آپ کو رکھنے کے پابند تو نہیں ہے، جائیں آپ۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ صحیح۔ تو بعض اوقات پھر امام کو بھگانے کے لیے طرح طرح کی جو نا وہ ٹیکنالوجی اپنائی جاتی ہیں۔ اگر گھر اس کو کرائے پر دیا ہوا تھا تو گھر کا کرایہ بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، تنگ کرنا شروع کر دیں گے، وہ بیچارہ خود بھاگنے پہ مجبور ہوگا، حالانکہ اس کی سیلری ہے ہی کیا، 15,000 20,000 25,000۔ کراچی میں ایوریج سیلری ائمہ مساجد کی میں نہیں سمجھتا کہ 20,000 روپے سے زیادہ ہو، ایوریج سیلری 20 سے 25,000 روپے ہے۔ تو اب وہ کیا اس میں گزارا کرے گا؟ مفتی صاحب تھوڑی سی بہتر جگہ پہ اور بہتر لوگوں کے درمیان یہ سیلریز ہیں، یہ والی بھی، ورنہ اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے، بہت حالت خراب ہے۔ خوش فہمیاں لوگوں کو بہت ہیں، اپنے ایزمپشنز بہت ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک محاورہ ہے اردو کا کہ قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے۔ مفتی ایک آپ جو گفتگو کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال میں کر لوں تو ذرا کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ پہلو بھی آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات زیادتیاں کی جاتی ہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے، مختلف کمپنی، مختلف فرمز اور مختلف جگہوں پہ ایسا ہوتا ہوگا۔ ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے جسے اقربا پروری کہہ لیں آپ، یا اقربا پروری کہہ لیں آپ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے لوگوں کو چلانا، یا ایک اور پہلو کہ غفلت ایسی کہ ایک ملازم جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، بالخصوص جب کہ یہ خود بھی ملازم ہے، اس کا سپروائزر ہے یا مینیجر ہے، وہ خود بھی ملازم ہے، اور وہ اس سے جناب پہلو تہی کر رہا ہے، جیسے تیسے چلا رہا ہے، تو اس کا کیا حکم؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اقربا پروری والا معاملہ تو بالکل ہی الگ ہے نا، کہ ایک آدمی خیانت کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ لیٹ آتا ہے اور منٹ پورے لگاتا ہے، ایک آدمی بالکل اندھیر نگری پر اترا ہوا ہے اور بندہ اس سے آنکھیں بند کر لے، تو یہ واقعتاً اقربا پروری کی مثال ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی مفاد ہے جب بھی آنکھیں بند کی جا رہی ہیں، ورنہ تو اس کو سمجھایا جاتا، اس کو نوٹس دیا جاتا۔ بعض اوقات کچھ اور ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے کام میں بڑا پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ سمجھے کہ اگر وہ چلا جائے تو سارا نظام درم برم ہو جائے،
لیکن اس میں 2-4 غلطیاں پائی جاتی ہیں. صحیح. تو بعض اوقات اس کو برداشت کیا جاتا ہے, اگنور کیا جاتا ہے اس کی کچھ چیزوں کو, اور جو بینیفٹس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے, تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اقربا پروری ہے. یہ ایک مجبوری ہوتی ہے ادارے کی. ایک آدمی جو ہے نا کام بڑا اچھا کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایک آدھ خامی بھی پائی جاتی ہے. تو اگر اس بنیاد پر کوئی فیس کرتا ہے, اس کو برداشت کرتا ہے, وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے. یعنی کمپنی کے طور پہ یہ دیکھا جائے کہ انٹرسٹ اور بینیفٹس کہاں ہے سے نکالنے میں یا رکھنے میں, تو پھر وہ معاملات ہوں گے. چلیں جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ میرا چکن کا کاروبار ہے. چکن کے اندر ہول سیلر کو جب 100 کلو کا آرڈر دیتے ہیں تو جب وہ مال ڈلیوری کرتے ہیں تو اس وقت 97 کے جی یا 98 کے جی چکن ہوتا ہے زندہ مال, تو اس کا رقم 100 کلو کی وصولتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ ایک تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے, مچھلی آ گئی پھر آج چکن آ گئی ہیں. چلیں مرحبا, جو بھی سوال پوچھ رہے ہیں آپ کوئی پابندی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 98 کے جی مال ہے اور 100 کلو کے جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں, تو ایسا کرنا تو جائز نہیں ہوگا عام حالات میں. لیکن اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ میں جو مال خرید رہا ہوں یہ 100 نہیں 98 کے جی ہے, اور وہ پیسے جو دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے 98 پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, اب ناجائز تو نہیں رہے گا. لیکن ایسا کیا کیوں جا رہا ہے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ نہ ہو کہ پھر یہ آگے 100 کے کئی بیچے. ظاہر بات ہے جب 100 نہیں ہے تو 100 کے کر بیچنا کیسے جائز ہوگا؟ اب یہ تو ان کی مفتی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا بات درست ہے کہ کیا کیوں جا رہا ہے, کیونکہ مفتی صاحب بہت ساری فیلڈز میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ویٹ ہوتا کچھ ہے, کاؤنٹ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں. جیسے سونار لائن میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ویسٹیج لگاتے ہیں نا, اگر ٹوٹل ویٹ دیکھیں گے, سلپ میں ٹوٹل ویٹ دیکھیں گے تو ویسٹیج کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ویسٹیج ایکچولی تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی ہے, آپ کے ہاتھ میں تو کوئی اور ویٹ آ رہا ہے, وہ کھاتوں میں ہی ہے صرف حساب کے. کیا فارمولا ہوتا ہے؟ ویسٹیج تو مختلف ہے, جیسا جیولرز ہوگا, جیسی دکانداری. ایک تولے پہ کتنا ویسٹیج لگاتے ہوں؟ کم از کم 10% تو چلتی ہے. 10% کوٹ کرتے ہیں کہ اتنا ویسٹیج ہے. جی جی, وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. تو اب ان کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ ہمیں نہیں پتا, وہ بتائیں گے. اگر کوئی ایسا کام کرنے والے افراد دیکھ رہے ہیں اور وہ کوئی ریزن ہے تو بہرحال بتائیں. آپ ریزن بتائیں گے, اس کا جائز ہونا ناجائز ہونا مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا سوال ہے کہ ایک دوست میرا ہے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو 50,000 دیتا ہوں کام کے لیے, تے اپنا کام کرو تو میں آپ کو ہر ماہ نہیں 50,000 بدلے 4,000 نفع لوں گا. یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ اللہ, دیکھیے اس طریقے سے جو نفع دینے کی یا لینے کی باتیں کر رہا ہے نا, یہ جائز طریقے سے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کام جو آئٹم بیچا جا رہا ہے وہ اگرچہ کہ جائز آئٹم, مثال کے طور پر کسی نے چینی بیچنی ہے, پیاز بیچنے ہیں, آلو بیچنے ہیں, کپڑا بیچنا ہے, یہ آئٹم تو جائز ہیں. لیکن جس طریقے سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بالکل ایک سودی معاملہ ہو جاتا ہے. تو ہم بارہا اس پروگرام میں بیان کر چکے ہیں. اگلا سوال دیجیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سنوکر جو بناتے ہیں ان کا کام ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. اگلی کال دیجیے جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کاروبار شروع کرنا ہو, آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہ ہو, کسی دوست یا بہن بھائی سے ادھار لیا جائے چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لیے, تو اس کا اسلام کی روز میں کیا اس کا ہے طریقہ کار, وہ ذرا بتا دیجیے گا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ادھار لیتے ہیں, قرض لیتے ہیں, تو قرض لیں گے تو واپس جتنا لیا اتنا ہی دینا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کے طور پر لیتے ہیں, اپنا پارٹنر بناتے ہیں, ان کو شریک بناتے ہیں, تو پھر ایک کاروباری جو معاہدہ ہوتا ہے ان اصولوں پر وہ لیا جائے گا, اور کاروباری معاہدے کے تحت ہی پیسے واپس کیے جائیں گے. نقصان ہوتا ہے تو کم واپس ہوں گے, نفع نقصان برابر ہوتا ہے, جتنے لیے اتنے واپس ہوں گے. نفع ہوتا ہے تو جو نفع کی ریشو آپ کے طے ہوگی ان کے ساتھ اس ریشو کے مطابق نفع دے کر واپس لوٹائے جائیں گے. تو قرض لینا اور ہوتا ہے اور کاروباری انویسٹمنٹ کے طور پر لینا اور ہوتا ہے. مفتی جو سوال آیا ہے اس میں بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا, خود ہمارے سلسلے میں بعض اوقات سوال آیا ہے اس طریقے کا کہ کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کوئی کاروبار پلان کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن رقم نہیں ہوتی, وہ دوست احباب میں بات کر رہا ہے, رشتہ داروں میں بات کر رہا ہے, تو کوئی کہتا ہے کہ جی میرے سے لے لو.
اچھا میرے سے لے لو، اب کوئی شرائط کوئی کچھ بھی طے نہیں ہوا جی 2 لاکھ روپے لے لو اور یہ 2 سال کے بعد دے دینا، 1 سال کے بعد دے دینا، 6 مہینے کے بعد دے دینا، اور اللہ بہتر کرے اور یہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر ان میں ہوتا ہے ڈسپیوٹ، لینے والا کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو ادھار لیا ہے، دینے والا کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس وقت کیا کرنا چاہیے اور بعد میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہ بلا وجہ تو نہیں کہے گا نا میرے سے لے لو، اس کے گھر میں پیسے جہاں بھی رکھے ہو اس میں محفوظ ہیں، اسے کوئی لالچ ہے، کوئی توقع ہے، وہ جب ہی دے رہا ہے. تو ایسے موقع پر کھل کر بات کرنی چاہیے کہ آپ بطور قرض لے رہے ہیں یا کاروبار کے طور پر لے رہے ہیں. اچھا دونوں صورتیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. بعض اوقات قرض کی اہمیت ہوتی ہے کہ بھئی جتنے دیے ہیں اتنے واپس مل جائیں گے. کاروباری موڈ میں جتنے دیے ہیں ضروری نہیں کہ اتنے ملیں، کم بھی تو ہو سکتے ہیں. صحیح. مفتی صاحب ایک سوال آیا ہمارا سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، نواز صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدس تبرکات وغیرہ جن کی کسی سے نسبت ہو کیا وہ قیمتاً حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جو چیز مال کی تعریف پر پوری اترتی ہے، مثال کے طور پر کوئی تلوار ہے جی، کسی بزرگ کی تلوار ہے، صحیح، تو وہ جس کے پاس ہے اس کا مالک تو ہے نا وہ، ٹھیک ہے، اور یہ مال بھی ہے، صحیح، تو مال ہونے کے اعتبار سے، مالک ہونے کے اعتبار سے یہ فروخت کرنے کا حق تو رکھتا ہے. صحیح، تو یہ خرید سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے جی. مفتی صاحب اس کا ریزن تو فارمر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے 100 kg وزن کر کے ہی بھیجتے ہیں، آپ کے وہاں ڈلیور ہوتے وقت وزن اس کا کم ہو جاتا ہے. جیسے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو چرک وغیرہ ہے وہ نکلنے کی وجہ سے وزن کم ہو جاتا ہے. یہ معقول بات ہے کیونکہ اناج بھی اگر آئے جی تو وہ بھی کیا ہے کہ سکڑتا ہے. جی، جیسے لاہور سے یا سیالکوٹ سے گجرانوالا سے کوئی چیز چلی ہے، چاول چلے ہیں یہاں کے، اس میں گھاٹی آتی ہے، خشک ہوتے ہیں. اچھا یہ تو پھر زندہ لائف اسٹاک ہے. جی، خوف جو نا، خوف مطلب مرغیاں جو ہے، ظاہر بات ہے کوئی شیر تو ہے نہیں، شیر بھی ہو تو وہ بھی اس پر بھی خوف طاری ہوتا ہے، پنجرے میں آئے گا تو وہ پنجرے میں آ کے، اور سفر اور شور پھڑ پھڑانا، تو اس سے وزن تو کم ہوتا ہے. تو اگر تو آپ کو اعتماد ہے اس پہ کہ 100 کلو مال ہی تولا ہوگا اس نے اور آپ پھر تول بھی رہے ہیں یہاں پر، تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. یہ مختلف اس کی اجازت ہوگی ہے. اجازت ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال یہ ہے کہ جو وہ پہلے امام صاحب کے حوالے سے ارشاد فرما رہا، تو بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے پہلے امام صاحب کی جو ترکیب بنانے والی کمیٹی ہوتی ہے وہ کچھ اجارہ ان کا مقرر کر دیتی ہے، مثلا 6,000 ہے یا 8,000 اتنا، تو بعد میں اگر وہ اس جس ڈیٹ تاریخ کو مقرر کی جاتے ہیں بھی آپ کو پہلی سے اگلی پہلی تک دیے جائیں گے، تو اگر وہ پورے نہیں ہوتے یا اس کی ترکیب نہیں بنتی تو وہ کہہ دیتے ہیں ان ٹائم آ کے جی کر صاحب امام صاحب یہ ابھی کچھ پیسے کم ہیں تو آپ یہ رکھ لیں، باقی کہ ہم نیکسٹ منتھ میں اکٹھے کر دیں گے یا بعد میں دے دیں گے. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائے ایسا کرنا کیسا ہے، اور ہو سکتا ہے امام صاحب کو بھی کوئی آزمائش ہو، ضرورت ان سے بھی زیادہ ہو، تو وہ ان کے ساتھ کیا وہ مانگ سکتا ہے یا کہہ دے ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی کمپنی میں مثال کے طور پر کوئی HR کا بندہ کسی کو ملازم رکھتا ہے، اب سیلری دینے کا ٹائم آیا تو HR والا سیلری دے یہ ضروری نہیں ہے، اصل سیلری تو کمپنی کے مالک پر ہے. جی، مالک پر قرض رہے گی نا، جی، تاخیر ہوگی تو وہ ذمہ دار ہوگا. تو کمیٹی کے جو افراد ہیں یہ مسجد کا نمائندہ بن کے، مسجد ایک خود لیگل پرسن ہے، کمپنی جس طرح ہوتی ہے تو مسجد کا نمائندہ بن کے اجارے پر رکھتے ہیں. تو اگر یہ سیلری نہیں ملی تو ایک طرح سے مسجد پر قرض ہو جائے گا معاملہ. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمیٹی والے بری ذمہ ہو جائیں، بلکہ ان کی جو ذمہ داری ہے جو انہوں نے قبول کی ہے بخوشی کہ وہ مسجد کی بہتری کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو وہ جو ذمہ داری ان کی ہے وہ انہیں اور زیادہ ادا کرنی پڑے گی اب کہ مسجد پر ایک قرض چڑھ چکی ہے رقم. اور ظاہر بات ہے جو بندہ خدمت انجام دے رہا ہے امامت کی صورت میں وہ بھی تنگی کا شکار ہے. جب ہم سب اپنے گھروں میں روٹیاں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں، ان کو تعلیم دلواتے ہیں، تو اس کا بھی گھر ہے بیچارے کا، تو یوں اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے.
اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے، یہ مطلب اپنی تنگی کا اظہار کرے گا نا تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. تو اگر کہیں صاحب نے ویسے تو بات ختم کر دی ہے، لیکن اگر کہیں آپ ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو غفلت نہ برتیں، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو پھر کسی بہتر افراد کے بعض اوقات مؤثر حکمت عملی اپنانے کی کمی ہوتی ہے. یعنی جب تک آپ یہ سمجھیں گے کہ 2 افراد جو ہے وہ سب کچھ ہیں، باقی کو کسی کو انوالومنٹ کا حق نہیں ہے، تو ایک اچھا معاشرہ نہیں بنتا. ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے مسجد جو ہے وہ ایک سوسائٹی پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے قریب لائیں. مسجد کا خرچہ تقسیم کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ 50,000 روپیہ ماہانہ خرچہ ہے، تو آپ کم از کم 50 لوگوں کو مستقل ممبر بنا دیں، فنڈنگ ممبر. ایک پول بنا دیں کہ 50 افراد ایسے ہوں گے جو 1,000 روپیہ مہینہ دیں گے. چلو یہ 50 افراد 500 روپیہ مہینہ دے دیں، کچھ چندے سے آ جائے گا، 25 آ جائے. تو ایک مؤثر حکمت عملی سے جو یہ مشکل تھی بڑے آسانی سے حل ہو جاتی ہے. اب آپ کو وہ 50 بندوں کو تھوڑی سی یاد دہانی کروانی ہے اور ان سے وصولی کرنی ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہے. 500 روپے دینا آج کے دور میں کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.